بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا اور عبد مناف پر جا کر سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک صالحہ، عالمہ اور مجاہدہ خاتون تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ان کے بطن سے نکلا اور مصر پر ٹوٹا اور اس کے روشن ٹکڑے ہر شہر میں جا گرے۔ معبرین خواب کی تعبیر بتانے والا نے ان کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک عظیم عالم ان کے بطن سے پیدا ہوگا جو بلاد اسلام کو عالم سے بھر دے گا۔ ان پیشن گوئیوں کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ 150 ہجری وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ادریس نے روزگار کی تلاش میں مکہ سے فلسطین ہجرت کی تھی اور آپ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو اس بات کے پیش نظر کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تربیت غزہ کی بجائے مکہ میں ہی ہو سکتی ہے، جہاں ان کا خاندان اور قبیلہ آباد ہے، جہاں علم و فضل ہے، جہاں ان کے بچے کی زبان کو فصاحت و بلاغت مل سکتی ہے، اور اس کے لیے مکہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ مکہ میں آپ کو ایک علم الانساب کے ماہر کے پاس بھیجا گیا، جس نے آپ کو کہا کہ طلب علم میں جلدی مت کریں، پہلے کچھ کما لیں، کوئی ذریعہ معاش بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا، میری لذت تو حصول علم میں ہے۔ اس کے بعد آپ ایک مکتب میں حصول علم کے لیے داخل ہوئے، لیکن غربت کی وجہ سے معلم کی پوری اجرت نہ دینے کی وجہ سے اس کی صحیح نظر التفات نہ پا سکے۔ جب معلم تدریس سے فارغ ہو جاتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو کتاب پڑھایا کرتے۔ اس یتیم ذکی الفہم قریشی بچے کا حافظہ بلا کا تھا۔ جب معلم بچوں کو آیت املا کروا رہا ہوتا تھا تو املا کے اختتام تک آپ نے وہ آیت حفظ کر لی ہوتی تھی۔ جب معلم نے یہ دیکھا تو ایک دن کہا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں آپ سے کوئی اجرت لوں، اور پھر جو تھوڑی بہت اجرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے وصول کرتا تھا وہ بھی لینا بند کر دی۔ چنانچہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور موطا امام مالک 10 سال کی عمر میں یاد کر لی۔ آپ کو علم کے ساتھ ساتھ کھیل کا بھی شوق تھا۔ تیر اندازی، گھڑ سواری میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ بھاگتے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ کا حقیقی علم تو خدا داد تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کو موہبت ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قبیلے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری زبان، منہ اور ہونٹوں پر لگایا اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ تم پر برکت نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور دفعہ بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں لوگوں کی امامت کرتے دیکھا۔ نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم سکھانے لگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا کہ مجھے بھی سکھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے ایک میزان یعنی ترازو نکال کر مجھے عنایت فرمائی اور فرمایا، یہ تیرے لیے ہے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معبر تعبیر بتانے والے
کے پاس اپنا یہ خواب بیان کیا تو اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہوتے ہوئے امام اور عالم بنیں گے، کیونکہ مسجد الحرام کا امام تمام ائمہ سے افضل ہے۔ اور جہاں تک میزان کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو علم حقائق الاشیاء سے نوازا جائے گا۔ دوستوں چینل پر نئی ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔